کہتے ہیں کہ نوکری کے ایک امیدوار نے مالک سے کام کی نوعیت پوچھی کہ ظاہر ہے کیا کام کرنا ہے، تو مالک نے کہا کہ کچھ خاص نہیں ہے، بس 2 وقت یہ قریبی جو درگاہ ہے یہاں جا کے خود کھانا کھا لیا کرنا اور آتے ہوئے ہمارے لیے بھی لے آیا کرنا۔ تو اب یہی کام ہمارے حکمران کر رہے ہیں، جو ہر دوسرے دن IMF اور دوست ممالک کی درگاہوں پر آپ نے دیکھا ہی ہے نا کہ پہنچے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے جو شاعر ماجد صدیقی نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ ہوتے ہیں فیٹ دور کے آقاؤں سے یہ لوگ، ربوٹ حکمراں ہیں ہمارے نصیب میں۔ اب دیکھیں نا کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے فیصلے کو بھی ہمارے حکمران وہ سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں سینٹر سٹیج مل گیا ہے۔ اب یہ کون سا سینٹر سٹیج ہے جس میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے 4 مستقل ممبر ملک وہ تو شامل ہی نہیں ہیں، جن میں چین اور روس، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ اچھا، چین نے کہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں چین اقوام متحدہ کو مرکز بنا کر بین الاقوامی نظام اور قانون کی حفاظت کرے گا، جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ پھر اقوام متحدہ کے نظام اور قانون کے حق میں نہیں ہے۔ حالانکہ کشمیر سمیت ہم کئی اہم ایشوز پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بنیاد بنا کر اپنا مقدمہ تو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کسی بھی نام نہاد امن کونسل میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک فلسطینی عوام کے حقوق کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یقینی نہ بنایا جائے، جبکہ فرانس اور برطانیہ چین کے ساتھ تعاون بڑھانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اچھا، اب آپ اگر اس صف بندی کو دیکھیں تو امن بورڈ کے ایشو پر 3 طرح کے ممالک ہیں۔ ایک وہ جو امریکہ پر انحصار کیے بغیر آرام سے رہ سکتے ہیں، جیسے کہ چین ہے، روس ہے اور یورپ کے بڑے ممالک ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں عرب ممالک، جن کی سیکیورٹی وہ امریکہ کی مرہون منت ہے، لہٰذا امریکہ کا ساتھ دینا ان کی مجبوری ہے اور جو وہ دے بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک آپٹکس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ان ممالک کے سربراہان نے آپ نے دیکھا کہ غزہ امن بورڈ کی سائننگ سیریمنی میں شرکت نہیں کی، حالانکہ شمولیت کا اعلان تو بھئی وہ بھی کر چکے ہیں نا۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پر پھر پاکستان جیسے ممالک ہیں جن کے لیے امریکی خوشنودی ایک لائف لائن کا درجہ رکھتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی $8 ارب کی ایکسپورٹس ہیں۔ پھر ہمارے حکمرانوں کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں، جیسے کہ ابھی یورپی ممالک کی جانب سے خط لکھا گیا تو تب جا کر اپوزیشن کو آپٹکس کی حد تک سپیس دی گئی ہے اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہوا، لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ